السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل احمد منٹھاری۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ الکریم نماز کے مکروہات تحریمہ کے متعلق سنیں گے، یعنی نماز میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے عموماً نماز دوبارہ دہرانا ضروری ہوگی۔ شرعی اعتبار سے وہ کون سی غلطیاں ہیں۔ مکروہ تحریمی کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ نماز کے اندر کرنے سے اس نماز کو دوبارہ دہرانا ہوگا، اور ایسا کرنا نماز کے دوران گناہ بھی ہے، اس سے توبہ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو آج ہم پڑھیں گے نماز کے مکروہات تحریمہ کے متعلق 32 مکروہات جو ہیں، یہ عمل نماز کے دوران کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اندر کچھ ہم کریں گے اور ایک ویڈیو ہم مزید بنائیں گے جس کے اندر مزید مکروہات تحریمہ کا بیان ہوگا۔ تو جو نمازی ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان 32 افعال میں سے ہم کوئی فعل کوئی کام تو نہیں کر رہے، کہیں ہم گناہ گار تو نہیں ہو رہے، یا جو نمازیں ہم نے مکروہ تحریمی کی صورت میں پڑھی ہیں تو کیا ان نمازوں کو ہمیں دوبارہ دہرانا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ انہیں اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور ان مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ تو بغیر دیر کی ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے داڑھی بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا داڑھی کو سہلاتے رہتے ہیں نماز میں، یا اپنے لباس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، یا پھر اپنے بدن کے کسی حصے کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ تو نماز کھیل کود کے لیے نہیں ہے، بلکہ نماز کے دوران داڑھی، لباس یا بدن کے ساتھ اگر کوئی کھیلے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ یعنی دوبارہ دہرانا ہوگی۔ نمبر 2 کپڑا سمیٹنا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو نمازی عموماً کرتے ہیں۔ بعض لوگ سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا پاجامہ وغیرہ آگے یا پیچھے سے ٹھیک کرتے ہیں، یا شلوار کو اوپر کرتے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے اوپر کرتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہوتی، بس عادت بنی ہوتی ہے۔ تو نماز کے دوران آگے یا پیچھے سے اپنے کپڑے ہٹانا، ان کو سیدھا کرتے رہنا، یا پھر لباس سمیٹنا، یہ مکروہ تحریمی عمل ہے، یہ نماز میں عمل گناہ ہے۔ آگے ہے سدل کرنا۔ سدل جو ہے یہ بھی کپڑوں سے تعلق رکھتا ہے۔ سدل کا مطلب ہے کپڑے کو لٹکانا۔ میں آپ کو اس کی صورتیں بتاتا ہوں۔ میرے پاس ایک چادر ہے، سفید چادر۔ تو یاد رکھیے کہ نماز کے دوران سدل کرنا یعنی کہ کپڑے کو لٹکانا۔ کپڑے کو لٹکانے کی صورت یہ ہے کہ کپڑے کے دونوں کنارے یہ یا تو سر پر ہوں یا گلے میں ہوں، یعنی اس طرح کیا ہو۔ اس طرح آپ نے لال رومال والے لوگ دیکھے ہوں گے، وہ اس طرح کر لیتے ہیں، اس کو اکٹھا نہیں کرتے۔ یا پھر گلے میں اس طرح پہنا ہو جس کو مزید لٹکایا نہیں ہوا، تو اس صورت میں یہ نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی، یہ عمل نماز میں گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا۔ یا تو دونوں کاندھے دونوں اس کے سرے چادر کے سر سے لٹک رہے ہوں، یا پھر گلے میں ہوں اور اس کے دونوں سرے لٹک رہے ہوں، یا پھر ایک سرا اس کا سامنے ہو اور ایک سرا اس کا اس طرح ہو۔ اس طرح کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر گلے میں پہننا ہی ہے یا سردی وغیرہ ہے، چادر وغیرہ اوپر لی ہوئی ہے، تو اس کو آپ ایک مرتبہ فولڈ کر لیں، 2 مرتبہ کر لیں، 3 مرتبہ کر لیں، جس طرح کا آپ کا کپڑا ہے اس لحاظ سے آپ کریں۔ لیکن بغیر فولڈ کیے صرف سدل کرنا، لٹکانا، یہ رومال وغیرہ لٹکانا یا کپڑے وغیرہ لٹکانا، یہ نماز میں مکروہ تحریمی عمل ہے، یہ عمل کرنا نماز میں گناہ ہے۔ نمبر 5 آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بازو، ان کے وضو وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے بازو اوپر ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ کلائی کہلاتی ہے، یہ ہمارا حصہ کلائی کہلاتی ہے۔ آدھی کلائی نماز کی حالت میں اس کا کپڑا فولڈ کرنا، آستین آدھی کلائی سے اگر زیادہ چڑھی ہوئی ہے تو اس صورت میں پڑھی گئی نماز مکروہ تحریمی ہے، چاہے وہ ایک کلائی ہو یا پھر دونوں کلائیاں ہوں، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لہذا کوشش کی جائے کہ نماز کے دوران کلائیاں ہماری نیچے کر لیں، وہاں سے کپڑا بالکل سیدھا کر کے پھر نماز پڑھیں۔ اچھا، جو لوگ پڑھتے ہی ہاف آستین میں ہیں، تو ہاف آستین میں اگر وہ اس طرح کا لباس ہے کہ وہ آدمی شرفاء کے سامنے بھی
عام محافل وغیرہ میں بھی، اچھی محافل میں بھی اس طرح کا لباس پہن کر چلا جاتا ہے، اسے باعث عار محسوس نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے۔ لیکن جو شرفاء ہیں ان کے لیے یہی لباس ہے کہ وہ اپنے لباس کی آستینیں بھی نیچے کریں اور آستین والی لباس میں ہی نماز پڑھیں۔ یہاں اس بندے کا حکم بیان کیا گیا جس کی آستینیں ہیں لیکن اس نے آستینیں اپنی اوپر چڑھائی ہوئی ہیں، تو اگر آدھی کلائی سے زیادہ آستین اس کی اوپر چڑھی ہوئی ہے تو اس صورت میں پڑھی گئی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 6، پیشاب، پخانہ یا پھر ہوا کی شدت ہے، پیٹ میں گیس ہے، تو اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی شدت اس کی محسوس ہو رہی ہے تو نماز شروع نہ کی جائے، بلکہ پیشاب پخانہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر نماز شروع کی جائے۔ اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ البتہ اگر اسے پتہ ہے کہ نماز کا وقت چلا جائے گا، جماعت کا نہیں، نماز کا وقت چلا جائے گا، اگر یہ وضو کرے گا، پیشاب کرے گا، فارغ وغیرہ ہوگا تو اتنی دیر میں نماز کا وقت چلا جائے گا، تو اس صورت میں یہ اپنی نماز اسی حالت میں پڑھ لے، پیشاب پخانے کی صورت میں ہی پڑھ لے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وضو کرنے کی صورت میں ہی پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو دوران نماز پیشاب کی یا پخانے کی شدت پیش آتی ہے تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے لیے علماء نے مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر دوران نماز یہ حالت پیدا ہوتی ہے اور اگر وقت میں گنجائش بھی ہے تو اس صورت میں یہ نماز توڑ دیں۔ نماز توڑنے کے بعد پھر یہ اپنے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر یہ اپنی نماز مکمل کریں۔ لیکن اگر نماز میں کے وقت میں گنجائش نہیں ہے تو پھر یہ پڑھتے رہیں، یا پھر اسی حالت میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے حالانکہ وقت میں گنجائش بھی تھی اور دوران نماز اس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، تو اس صورت میں ایسا شخص جو اپنی نماز کو پیشاب پخانے کی صورت میں، یعنی کہ پیشاب پخانے کی شدت لگی ہوئی ہے، نماز میں بار بار خیال پیشاب کرنے کی طرف ہی جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں پڑھی گئی نماز یہ واجب الاعادہ بھی ہوگی اور پڑھنے والا شخص گناہ گار بھی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نیا ہو، لیکن ہمیں ان مسائل کو سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی گناہوں سے بچ سکیں۔ 7واں مکروہ تحریمی ہے دوران نماز کنکریاں ہٹانا۔ تو پہلے کے لوگ کچی زمین پہ نماز پڑھتے تھے تو نماز کے دوران کنکریاں ہٹاتے تھے، ہمارے ہاں ایسی صورت نہیں ہے، یا شاذ و نادر ہی پیش آتی ہوگی، کسی کو آتی ہوگی تو نماز کے دوران کنکریاں ہٹانا مکروہ تحریمی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران نماز کنکری چھونے سے متعلق بارگاہ رسالت میں سوال کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک بار اسے ہٹا لو، اور اگر تو اس سے بچے، یعنی ایک بار بھی کنکری نہ ہٹائے، تو سیاہ آنکھ والی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 100 اونٹنیوں سے بہتر یہ ہے کہ نماز میں کوئی اور کام نہ کیا جائے۔ البتہ اگر سنت کے مطابق سجدہ نہ ہو رہا ہو تو ایک بار ہٹانے کی اجازت ہے، اور اگر بغیر ہٹائے واجب ادا نہیں ہوتا تو ہٹانا واجب ہے، چاہے ایک سے زیادہ مرتبہ لگیں۔ تو اگر نماز کا سجدہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہمارا صحیح طرح، واجب ادا نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں ایک سے زائد مرتبہ بھی کنکریاں ہٹانے کی اجازت موجود ہے، بلکہ ہٹانا واجب ہوگا۔ نمبر 8 ہے نماز کے دوران انگلیاں چٹکانا۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ نماز کے دوران انگلیاں چٹکاتے ہیں، تو نماز کے دوران انگلیاں چٹکانا بھی مکروہ تحریمی ہے، گناہ کا کام ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے روایت ذکر کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں اپنی انگلیاں نہ چٹکایا کرو۔ مجتبیٰ کے حوالے سے نقل کیا سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتظار نماز کے دوران انگلیاں چٹکانے سے حضور نے منع فرمایا۔ ایک روایت میں مزید ہے کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے انگلیاں چٹکانے سے حضور نے منع فرمایا۔ تو ان 3 احادیث سے یہ احکام ثابت ہوتے ہیں کہ نماز کے دوران بھی انگلیاں چٹکانا مکروہ تحریمی ہے، گناہ کا کام ہے، حضور نے منع فرمایا ہے۔ تواضع نماز یعنی نماز کے لیے آتے ہوئے یا نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہوئے بھی انگلیاں نہ چٹکائی جائیں کہ یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح نماز کے علاوہ اگر کوئی انگلیاں بغیر کسی وجہ کے چٹکاتا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر ضرورت ہے، جس طرح انگلیوں کو آرام دینا مقصود ہے،
تو اس صورت میں اگر وہ اپنی انگلیاں چٹ کھاتا ہے تو اس صورت میں یہ عمل اس کا مباح ہے، جائز ہے، اس پر نہ کوئی ثواب ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہے۔ اسی طرح اگلا مکروہ تحریمیہ تشبیک کرنا۔ تشبیک کا مطلب ہوتا ہے ایک انگلی کو دوسری انگلی سے ملا کر اس طرح رکھنا۔ تو نماز کے انتظار میں ہو یا نماز کے دوران تشبیک کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس لیے نماز کے علاوہ بھی ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز کے انتظار میں بیٹھیں اور غلطی سے ہم اس طرح یہ عمل کر لیں۔ تو ہمیں ہاتھ اس طرح رکھنے کی عادت بنانی چاہیے، نہ کہ اس طرح کرنے کی عادت بنانی چاہیے کہ تشبیک یعنی ایک انگلیوں کا دوسری انگلیوں کے ساتھ ملا کر اس کا جال بن لینا، یہ نماز میں اور نماز کے انتظار میں یا نماز کے لیے آتے جاتے ہوئے بھی مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 10، کمر پر ہاتھ رکھنا۔ نماز کے دوران کمر پر ہاتھ رکھنا یا پیٹھ پیچھے ہاتھ باندھنا، یہ نماز کے علاوہ بھی بلا عذر کمر پر ہاتھ یعنی دونوں پہلوؤں کے وسط میں ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، جس طرح پیچھے ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمر پر ہاتھ رکھنا، جس طرح بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا پیچھے ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ جہنمیوں کی راحت ہے، یعنی یہ یہودیوں کا فعل ہے کہ وہ جہنمی ہیں، ورنہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں کیا راحت ہوگی، یعنی کہ یہ یہودیوں کا فعل ہے اس طرح پیچھے ہاتھ باندھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ماسٹروں کو، کئی اور لوگوں کو، کئی بزرگ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ عمل نماز کے دوران کرنا تو مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ جہنمیوں یعنی یہودیوں کا فعل ہے۔ نمبر 11، نگاہ آسمان کی طرف نماز کے دوران اٹھانا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ نمبر 12، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، یہ بھی نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ منہ پھیرنا، آنکھیں پھیرنے کی بات نہیں کی میں نے، منہ پھیر کر ادھر ادھر نماز کے دوران دیکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، چاہے منہ پورا پھیرا ہو یا پھر تھوڑا پھیرا ہو۔ منہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں ادھر ادھر کی ہیں اور بغیر ضرورت کی ہیں تو مکروہ تنزیہی ہے، اور ضرورت کی بنا پر کیے تو پھر اب جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز میں ہے اللہ کی رحمت خاصہ اس بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب اس نے اپنا منہ پھیرا اللہ کی رحمت بھی پھر جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت ہمیں ملتی رہے۔ نمبر 13، مرد کا سجدے میں کلائیاں بچھانا، اس طرح کتا بچھاتا ہے تو اس طرح حدیث پاک میں اس طرح بچھانے سے منع کیا، بلکہ مرد کی جو کلائیاں ہیں یہ سجدے کی حالت میں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے۔ نمبر 14، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، یعنی کوئی شخص قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ جا کر اس کے سامنے بالکل نماز پڑھیں تو یہ نمازی جو ہے یہ گناہ گار ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نمازی کے چہرے کی طرف کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھنے والا گناہ گار ہوگا، اس کے سامنے کھڑا ہونے والا گناہ گار ہوگا۔ عموماً بڑی مساجد کے اندر جب لوگ سلام پھیرتے ہیں، جماعت سے فارغ ہوتے ہیں، تو پچھلی صفوں والے اپنی بقیہ نماز دہرا رہے ہوتے ہیں، اپنی نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگلی صفوں والے جب پیچھے جاتے ہیں تو وہ ان کے چہرے کے سامنے چہرہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ان کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص پہلے سے چہرہ کیے بیٹھا ہے تو اس کے سامنے جا کر نماز پڑھنے والا اب گناہ گار ہوگا۔ نمبر 15، نماز میں ناک اور منہ چھپانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بلا وجہ ماسک لگا لیتے ہیں یا بلا وجہ سردیوں کے اندر منہ اور ناک وغیرہ چھپا لیتے ہیں چادر کے ذریعے سے، تو بلا ضرورت نماز میں جو ہے وہ ناک اور منہ چھپانا جو مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 16، بلا ضرورت کھنکارنا، یعنی بلغم وغیرہ نکالنے کے لیے بلا ضرورت اگر کوئی کھنکارتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کھنکارنے میں الفاظ پیدا ہو گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ قصداً جماہی لینا، اگر خود بخود آ گئی تو مستحب یہ ہے کہ اسے روکے رکھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز میں کسی کو جماہی آئے تو جہاں تک ہو سکے روکے کہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نماز کے دوران اگر جماہی آتی ہے تو پھر ہمیں اسے روکنا چاہیے۔ البتہ اگر وہ قصداً جماہی لیتا ہے تو اس کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، اور اگر
اس طرح قصدن لینے کی صورت میں الفاظ پیدا ہو گئے تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ ہمارے 17 مکروہات تحریمہ ہم نے اس ویڈیو کے اندر سنے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ جو ہمارے رہ گئے وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کلیئر کریں گے۔